پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہم السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی صنعت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے یعنی غلام ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، یعنی بنی اسرائیل کو جب ہم نے آزادی دی تو پھر کتاب بھی دی کہ اب آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ کل تک تو تم مجبور تھے، فرعون تم پر حاوی تھا، لیکن اب تو تم آزاد قوم ہو، اب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم اس کتاب کو کتاب رہنما سمجھو۔ اور ابن مریم اور اس کی والدہ کو ہم نے ایک نشان بنایا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق کے جو مختلف انداز ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں ہی ایک نشانی تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور اس میں انسان کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے ایک مرد سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے ایک عورت سے پیدا کیا، اور باقی تمام لوگوں کو ایک مرد اور عورت سے، من ذکر و انثی۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ انسان اس بارے میں شک کر کے اللہ کے حکم کو جھٹلا دے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو نیک، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ تمام پیغمبروں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ رزق حلال مددگار ہوتا ہے نیک کاموں میں۔ جب انسان حلال رزق کھاتا ہے تو اس کا دل پھر عبادت میں بھی زیادہ لگتا ہے، اللہ کی طرف بھی زیادہ رغبت کرتا ہے۔ اس لیے پیغمبروں کو بطور خاص اس کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جائیں، 4 خوبیاں ہوں، تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچی بات، نمبر 3 حسن فطرت یعنی فطرت پر ہو انسان، اور رزق کی پاک دامنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے رزق حلال کا، اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگائیے۔ ام عبداللہ جو شداد بن اوس کی بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن طویل روزے کا دن تھا اور بہت گرمی تھی، تو انہوں نے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، لیکن آپ نے دودھ لانے والے کو واپس بھیج دیا اور فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ کہاں سے لیا گیا ہے، یعنی جنہوں نے بھیجا انہوں نے کہاں سے لیا۔ جواب لے کر آیا کہ یہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے۔ آپ نے پھر واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ بکری کہاں سے لی تھی، بکری کا سورس کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے مال کے عوض خریدی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ دوسرے دن ام عبداللہ خود آپ کے پاس حاضر ہو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے قاصد کو میری طرف پلٹا دیا، ایسا کیوں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ طیب چیزیں کھائیں، پاک چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں۔ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کے عمل بھی نیک ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی پاک ہوتا ہے اور ان کے باطن بھی پاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ بھی حلال و حرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں وہ مشہور واقعہ ہے، ان کا ایک غلام تھا جو روزانہ کچھ کما کے لاتا اور آپ کو دیتا، تو ایک دن اس نے کوئی چیز آپ کو دی، آپ نے کھا لی، تو پھر وہ کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے لایا تھا میں؟ تو آپ نے پوچھا کہاں سے لائے تھے؟ تو کہنے لگا کہ وہ دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو اسی طرح کچھ بتایا تھا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔
کہانت کی کیا حقیقت ہے؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو دھوکہ دیا، یعنی اس کو تو نہیں پتا دھوکہ تھا، اس نے سمجھا کہ میں نے صحیح بات کی ہے، تو وہ جو میں نے اس کو بتایا تھا، جو وہ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، تو اس کے عوض یہ مجھے ملا ہے. تو حضرت ابوبکر بہت پریشان ہوئے. بخاری کی روایت ہے یہ، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالنی شروع کی اور پھر انگلی ڈال ڈال کے اس سارے کھانے کو باہر قے کر کے نکالا، کیونکہ کہانت کا کھانا، نجومیوں کی کمائی اور اس قسم کی پیشن گوئیوں کے ذریعے مال حاصل کرنا یہ حرام سورس آف انکم ہے. تو انہوں نے اس کو کھانا پسند نہیں کیا. حالانکہ کمایا تو غلام نے تھا اور غلام نے آپ کو کھلایا، لیکن آپ نے اس کو اپنے اندر گوارا نہیں کیا. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی آمدنی کے ذرائع کے بارے میں بھی ضرور کانشیس رہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم مجھی سے ڈرو. مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. یعنی کسی نے دین کے ایک حصے کو بہت اہم قرار دیا، کسی نے دوسرے کو، اور جو ان کے لیے کنوینئنٹ تھا اس کو پکڑ کے وہ سمجھنے لگے ہم سب سے زیادہ نیک ہیں اور ہم زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. حالانکہ اصل دین اور دین پر عمل فائدہ اسی وقت دے گا جب ہم ہر چیز کو اس کی جگہ رکھیں گے. فرائض اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، حقوق العباد اپنی جگہ، رزق حلال اپنی جگہ. تو صرف کسی ایک چیز کو فوکس میں نہ رکھیں، دین کو ایز اے ہول لیں. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پک اینڈ چوز نہیں کرو اور صرف ایک چیز کو لے کے نہیں بیٹھ جاؤ. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کی اب حالت یہی ہو چکی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک خاص گروہ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جو کچھ وہ گروہ کر رہا ہوتا ہے نا وہی سب سے اہم ہوتا ہے. مثلا ایک مسجد میں آپ جائیں تو وہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ آمین اونچی کیوں کی، اور کوئی اس پہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے کہ رفع یدین کیوں نہیں کیا. ساری نماز ٹھیک کوئی پڑھے، اگر رفع یدین نہیں کیا تو اس پر بغض رکھ لیں گے، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کن باتوں پہ جھگڑ رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو فرائض کے درجے میں ہیں، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. کچھ چیزیں ہیں سنت اور نفل مستحب کے درجے میں، ان کو انہی کے مقام پر رکھنا چاہیے. اگر آپ ایک مستحب چیز کو فرض کے درجے میں لے آئیں گے اور اس پر جھگڑے شروع کر دیں گے تو پھر اختلاف ہی اختلاف ہوگا نا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب اگر کوئی شخص نمازیں تو جھٹ پٹ پڑھ کے مختصر سی پڑھ کے اور پھر وہ نکل جاتا ہے خدمت خلق کو اور وہ سمجھے کہ میں زیادہ نیک کام کر رہا ہوں اور نمازوں کا کوئی حال ہی نہیں، تو یہ بھی درست نہیں. جب اللہ کی عبادت کا وقت ہے تو اس کو وقت دو، اس کا حق ادا کرو، اور جب بندوں کی خدمت کا وقت ہے تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ کرو. تو اپنی مرضی سے دین کا نقشہ بنا لینا اللہ کے ہاں کچھ فائدہ نہ دے گا. اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ اسی کے مطابق ہم سے عمل چاہتا ہے. اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. یعنی یہ سب جھگڑے موت تک ہی ہے نا، اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ یعنی بعض اوقات انسان غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو دنیا کی نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت راضی ہے. فرمایا نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی نگاہ میں بڑا کون ہے؟ دنیا میں تو بڑے ہونے کے معیار ہم نے خود مقرر کر رکھے ہیں نا. کسی کو ہم بڑا سمجھ لیتے ہیں اس کی بڑی ڈگری کی وجہ سے، کسی کو مال کی وجہ سے، کسی کو کثرت اولاد کی وجہ سے، کسی کو کسی اور عہدے کی وجہ سے. لیکن بلند معیار جو دنیا نے قائم کر رکھے ہیں اللہ کے ہاں بلندی کا ذریعہ نہیں. اللہ کے ہاں بلندی اور اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان اللہ کا خوف کرے اور اس سے ڈر کر اس کی طرف سبقت کرے. جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کو سچا سمجھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یعنی وہ سارے فرائض ادا کرتے ہیں،
نمازیں بھی اچھی سے پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی خوب کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اندر کسی نیکی کا کوئی غرور نہیں آتا. یہ ہے اللہ کے قریب لوگ. ان کو ڈر لگا رہتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ تو اسے قبول کر لے. بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی وہ ڈرتے ہیں. اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے، سارے فرائض ادا کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے. یہ ہے اصل خشیت، یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے خیر و بھلائی. نافرمانی کر کے تو ڈرنا ہی چاہیے، گناہ کر کے تو ڈرنا ہی چاہیے، لیکن اصل متقی کون ہے؟ جو نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہیں ہمارے کسی اور عمل نے اس کو ضائع تو نہیں کر دیا. وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں. ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے، یعنی جس طرح اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس سے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر یہ ڈکرانا شروع کر دیں گے. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی ان کا کچھ بھی اثر نہیں لیتے تھے، ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے تھے. مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، اپنے گھمنڈ میں اسے خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے تھے. اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بےہودہ باتیں کرتے تھے، افسانہ گوئی کرتے اور بےہودہ بکتے تھے. یعنی اہل عرب کی اس سچویشن کا ذکر ہے یہاں پر کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی آتے، قرآن بھی سنتے لیکن کچھ اثر نہ لیتے، اور واپس جا کر اپنے سوشل سرکل میں، اس وقت راتوں کو مجلسیں لگا کرتی تھی باتیں کرنے کی، تو آ کے دن میں جو سنا ہوتا تھا اس پر تبصرے کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے اور اس کے بارے میں بری بری باتیں کرتے. تو اللہ کی نگاہ میں تو یہ سب کچھ تھا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ وہاں وہ جا کے کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ اس کے کلام کے ساتھ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے اس کلام کا ایک مقام ہے، ایک ادب ہے، ایک احترام ہے. اس کو توجہ سے سننا چاہیے، اس کو دل میں اتارنا چاہیے، اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی چیز مشکل لگے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ انسان اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے. فرمایا افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا کہ یہ کس کلام پہ بات کر رہے ہیں، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے. نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کی عقل نہیں کہ انہیں سمجھنا ہے قرآن، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، یعنی ان کی مرضی کے لائف سٹائل کے مطابق یہ ساری باتیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کیونکہ ہر انسان کی خواہش اور پرائرٹی فرق ہے، کوئی ایک چیز کو صحیح کہتا ہے، کوئی دوسری کو صحیح نہیں سمجھتا. تو اس سے کیا ہے کہ پھر دنیا کا یہ نظام چل نہیں سکتا تھا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں. بل اتیناہم بذکرہم، یہ ان کا اپنا ہی ذکر ہے اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی اس کلام سے منہ موڑنا دراصل اپنے ہی ذکر سے منہ موڑنا ہے، اپنے ہی فائدے سے دور ہونا ہے. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے صلے میں کیا آپ ان سے کچھ چاہتے ہیں؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں.
یعنی سیدھے راستے سے کون بھٹکتا ہے؟ جو آخرت کی فکر کھو دیتا ہے۔ آخرت ہماری منزل ہے نا، تو جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے پھر وہ اسی کے راستے پہ چلتا رہتا ہے جو آخرت میں کامیابی کا راستہ ہو۔ اور جب انسان سے آخرت اوجھل ہوتی ہے، انسان اپنی موت کو بھولتا ہے، اس کے بعد آنے والے مرحلوں کو بھولتا ہے، تو پھر انسان دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، پھر وہ دائیں بائیں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، یعنی وہ قحط، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ تو یاد رکھیے، انسان تکلیف کی حالت میں کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہی ہے۔ کبھی اس سے کوئی عہد کرتا ہے، کوئی وعدے کرتا ہے کہ میں اب اچھا انسان بن جاؤں گا۔ ہم سب بھی اگر اپنی زندگی پر غور کریں نا اور اپنے ماضی کی کسی بھی تکلیف کے بارے میں سوچیں، اور وہ وقت جب ہم زندگی سے زیادہ موت سے قریب ہوتے ہیں، مثلا بچے کی ولادت کا وقت، جو بھی خواتین اس ایکسپیرینس سے گزری ہیں، اس وقت کون یاد رہتا ہے اللہ کے سوا؟ جو کہ سامنے ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، کچھ یاد نہیں۔ جس کے اندر تھوڑا بہت دین کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے تو اس وقت ہم سب کیا کہتے ہیں، یا اللہ خیر و عافیت سے گزار دے، بس اب تو ہم تیرے ہی بندے بن جائیں گے، اب ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اچھے بھلے ہو جاتے ہیں اور پھر وہی نمازوں میں غفلت، وہی اللہ کی نافرمانی کے کام، اور پھر دوبارہ جا پھنستے ہیں، پھر دوبارہ عہد کرتے ہیں، پھر کسی اور مشکل میں پڑتے ہیں، پھر عہد کرتے ہیں۔ یہی ہم کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ہی بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ تکلیف کے وقت تو اللہ کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب رحم کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے تو پھر اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ رزق کی آزمائش میں مثلا رکھتا ہے، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دہانے کھول دیتا ہے تو وہ سب بھول جاتے ہیں کہ وہ تنگی کی حالت میں کس طرح عبادتیں کرتے تھے، یہ ذکر اور وظیفے اور کیا کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہے، چونکہ دنیا زیادہ ہو گئی ہے اس لیے اللہ سے غفلت اور اللہ کے دین سے دوری اتنی ہی زیادہ۔ تو یہ کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہر حال میں اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، تکلیف میں بھی صبر کرتے ہیں اور خوشحالی میں شکر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے رب کو بھولتے نہیں۔ یہی لوگ رب کے پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم ان کی تکلیف فقر و فاقہ دور کر دیں تو پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح سرکشی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم ہی سے ہو رہا ہے؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگ کہہ چکے۔ یہ کہتے ہیں کیا ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو کیا ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، یہ تو محض کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ساری مخلوق کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے جب تمہیں یہ پتا ہے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اسی نے تو یہ رسول بھیجا، اسی نے پھر یہ سب احکامات تمہیں دیے، تو اس کی کیوں نہیں مانتے؟ جس نے سب کچھ بنایا اس کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ان سے پوچھئے ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ یاد رکھیے کفار مکہ عرش عظیم کو بھی مانتے تھے، تصور تھا ان کے ہاں کہ رب عرش پر ہے۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں کہ جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے وہ تمہیں کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر قدرت اللہ ہی کی ہے
اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ساری قوتیں قدرتیں اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں۔ کہو پھر تمہیں کہاں سے دھوکا لگتا ہے؟ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ کہہ دیجئے اے میرے رب، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اہل مکہ پر عذاب آ جائے، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی آپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ لوگ اتنی ڈٹائی سے انکاری کیے چلے جا رہے ہیں ہر بات کا، کوئی دلیل نہیں مانتے، تو کہیں ایسا نہ ہو ان پر بھی وہی پکڑ آ جائے جو پہلی قوموں کے منکرین پر آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھا دی کہ آپ اس خوف سے نکلنے کے لیے یہ دعا پڑھیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو بہترین ہو۔ مختلف طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، گھر میں بھی گھر سے باہر بھی۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ بہت موافقت کرتے ہیں، ہمارے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، اور کچھ مخالف ہوتے ہیں، ان کا اور ہمارا مزاج نہیں ملتا، قارورہ نہیں ملتا، ان کی سوچ فرق ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے لیے ایک امتحان بن جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمیں ناپسند کرتے ہو، آگے بڑھ کے ہماری مخالفت بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی کام ہونے نہیں دیتے، کوئی چیز چلنے نہیں دیتے۔ انسان کو سخت مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہو، جیسے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت ہوئی، جتنی باتیں آپ کے خلاف کی گئیں، جتنا آپ کو ستایا گیا، جتنا آپ کا دل دکھایا گیا، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی، پتھر بھی مارے گئے، خون بھی بہایا گیا، دانت بھی شہید ہوا آگے جا کر احد میں، کیا ہم میں سے کسی کو اس کا 10واں حصہ بھی تکلیف پہنچی اللہ کے دین کے کام میں؟ اس راستے پر اگر ہمیں کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم ساری زندگی نہیں بھولتے اس کو، بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ کیا کبھی آپ نے اللہ کے رسول کو بھی ایسی باتیں کرتے سنا؟ جن لوگوں نے اتنا دل دکھایا تھا تو پھر ہوتا تو یہ کہ آپ ان کی خوب خبر لیجئے، ان کی ایسی تیسی، انہوں نے یہ اور یہ کیا، آپ بھی ان کے ساتھ ایسا اور ایسا کریں۔ لیکن ابھی حکم کیا آیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا جواب بھلائی سے دیں۔ مسلسل یہی حکم آتا رہا مکہ میں، اپنے ہاتھ روک لیں، بدلہ نہیں لیں، ان سے اچھا سلوک کریں تاکہ ان پہ حجت تمام ہو جائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، کیا ہم اس اصول پر عمل کرتے ہیں؟ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر؟ شوہر ہمارے ساتھ کوئی بات کر دے جو ہمیں اچھی نہ لگے تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ بچوں سے کوئی ناگواری ہو تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ساتھیوں سے کوئی ہو جائے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ اور وہ لوگ جو دین کی طرف ہیں نہیں، وہ تو کچھ کہہ دیں تو پھر تو اور بھی بڑی بات بن جاتی۔ تو اگر آپ واقعی با اخلاق انسان ہیں اور آپ کا درجہ دوسرے سے بڑا ہے تو وہ ایسے بڑا نہیں ہوگا جب تک آپ کا اخلاق اس سے بہتر نہ ہو، آپ کا حوصلہ اس سے زیادہ بلند نہ ہو، آپ کی قوت ایمانی اس سے زیادہ اچھی نہ ہو، تبھی آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں پتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو باتیں وہ گھڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ سوچئے ذرا، ہمیں یہی کیوں شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے؟ کیا اللہ جاننے کے لیے کافی نہیں؟ سوچئے نا ذرا، لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے؟ ہر وقت لوگوں کے سامنے یہ قصے کرنا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ان باتوں کو کر کے آپ اپنے زخموں کو نہیں کریدتے رہتے؟ زیادہ دکھی نہیں ہوتے؟ اور جب غم اور دکھ آپ پہ حاوی ہو جاتا تو کیا آپ کی خیر میں کمی نہیں آتی؟ آتی ہے نا؟ تو ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے۔
سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یصفون، ان سب کے کام ہم کو پتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ جانتا ہے، وہ اجر دینے کے لیے کافی ہے. لوگوں کو بتا بتا کے اجر ضائع نہ کریں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، مت احسان جتائیں. لیکن ہے بڑا مشکل نا. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، کون نہیں کرنے دیتا یہ؟ شیطان. شیطان کبھی بھی ہمیں ثابت قدم رہنے نہیں دے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کا ذکر کرنے سے باز رہیں. وہ نہیں کرنے دے گا. تو پھر کیا کریں؟ اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ جو شخص جتنا اچھا کام کرتا ہے، جتنا بڑا کام کرتا ہے، جتنا زیادہ مشکل حالات میں کام کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ شیطانوں کی فوجیں اس کے پیچھے آ جاتی ہیں، اور وہ سب مل کے اس کو بھڑکاتے اور اکساتے ہیں اور اس کو مظلوم بناتے ہیں اور اس کو یاد کراتے ہیں بار بار کہ دیکھو فلاں نے یہ تمہیں کہا، فلاں نے یہ کیا، اس نے تمہیں بہت ٹف ٹائم دیا، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. بھائی یہ سب کچھ کیوں ہوا تمہارے ساتھ؟ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو یہ ہوتا؟ پھر تو کوئی نہ کرتا. یہ اسی لیے تو ہوا کہ تم اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے. اور یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری تکلیفیں 40 سال تک تو نہیں آئیں. یہ سب کچھ کیوں آیا پیش؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. تو سارے شیطان آپ کے پیچھے لگ گئے، یعنی انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی. تو کہا کہ اللہ کی پناہ لے لو. اب یہاں لفظ ہمزات آیا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور سب مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ شیطانوں کے ہمزات سے اللہ کی پناہ طلب کریں. پتہ ہے آپ کو ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمزات شیطان ساتھ لگا تو وہ نہیں ہے، یہ ہمزات ہے. ہمزات ہوتے ہیں غضب کے، غصے کے وہ حملے جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا. یعنی کسی کی حرکت پر انسان کو ایسا غصہ آئے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، یہ ہمزات ہوتے ہیں. اور یہ صریحاً شیطان کی کارستانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اتنا بھڑکاتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ آپ چپ رہ ہی نہیں سکتے، کسی نہ کسی سے تو ذکر ضروری کر دیتے ہیں. تو حل کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تمہیں ابھارے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو کہے اعوذ باللہ. کیا کہے؟ اعوذ باللہ. اکیلے بھی بیٹھے ہو نا اور بات سوچ کے غصہ آنے لگ جائے تو اکیلے میں بھی بول دیں، کسی کے سامنے ہو تب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ. اور اس کو معمولی نہ سمجھے کہ اچھا اعوذ باللہ پڑھنے سے کیا ہو جائے گا. وہ دو لوگ تھے نا، وہ ایسے لڑائی کر رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس نے کہا میں کوئی دیوانہ تو نہیں ہوں، یعنی غصے میں تھا نا، لہٰذا سنا ہی نہیں کہ کیا مشورہ دیا جا رہا ہے. کیونکہ غیظ و غضب شیطان کی طرف سے تو آنکھوں پہ بھی پردے ڈال دیتا ہے، کانوں پہ بھی، حق بات سننے ہی نہیں دیتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے نا، اس کو آپ نصیحت کریں تو اس کو نصیحت نہیں سمجھ آتی. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کسی کی خیر خواہی اور اس کو سمجھانا، تو پہلے اس کے غصے کو ٹھنڈا کریں یا اس کو چھوڑ دیں. جب ذرا حالات نارمل ہوں گے پھر اپنی بات کریں، ورنہ آپ کی بات گنوائی جائے گی. اور یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان غصے کی حالت میں ایک جملہ کہتا ہے اور اس کا کیا دھرا سب ضائع ہو جاتا ہے. اور اس میں خصوصاً دین والے بڑا محتاط رہیں، بہت محتاط، کیونکہ وہ عام لوگوں سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ خود بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لا رہے ہیں. تو ان کا تعلق، انٹریکشن مختلف لوگوں سے ہوتا رہتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ان کو ستاتے ہیں. کبھی کوئی تنقید کر کے، مخالفت کر کے، جھوٹے الزام لگا کے، کبھی کچھ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. تو اس لیے اگر آپ واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کا کام جس کا بہت بڑا اجر اور درجہ ہے، تو پھر اتنا حوصلہ بھی اپنے اندر لے آئیں تاکہ کیا دھرا ضائع نہ ہو جائے. اور اس میں مسند احمد کی ایک روایت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں گی. بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنے اوپر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی غلط کام کرتا رہتا تھا. لیکن دونوں دوست بنے ہوئے تھے.
تو جو نیک تھا نا وہ برے شخص کو ہر وقت سمجھاتا رہتا، بھائی یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو. تو وہ دوسرا کیا کہتا، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، مجھے تم میرے حال پہ چھوڑ دو، تم مجھ پہ نگران نہیں بنا کے بھیجے گئے، بس تمہارا کام ہے سمجھانا، سمجھا دیا بس کرو، مجھے چھوڑ دو. تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نیک آدمی نے وہ برے کو کوئی گناہ کرتے دیکھا، تو عبادت گزار نے کہا کہ تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دو، نہ کرو. اس نے کہا میرے معاملے کو میرے رب پہ چھوڑ دو، تم میرے نگران نہیں. تو اس نے نیک آدمی نے غصے میں یہ کہہ دیا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، تجھے جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا. غصے میں بولا. اب کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیجا اور ان دونوں کی روح قبض کر لی. دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے. گناہگار سے اللہ نے فرمایا جا اپنی رحمت سے میں نے تجھے بخش دیا، جا جنت میں داخل ہو جا. اور دوسرے سے کہا کیا میرے فیصلوں کو تو جانتا تھا کہ تم نے قسم کھائی کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں، یا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو اس کا منتظم ہے، اور حکم دیا اسے لے جاؤ جہنم میں. اس نے اللہ کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی کہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے. تم کیسے جانتے ہو کون جا سکتا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، اس نے صرف ایک ایسا کلمہ بولا تھا، منہ سے ایک بات نکالی تھی اور غصے میں، یہی ہمزات ہوتی ہیں، جس نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. ساری نیکی چلی گئی. یاد رکھیے بعض اوقات ہم نیکیوں کے بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں اور زبان سے وہ باتیں نکال دیتے ہیں اس کے بعد جو غیبت کی شکل میں یا الزام تراشی کی شکل میں یا کسی بھی اور اسی طرح کی بد اخلاقی کی شکل میں ہوتی ہیں کہ جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے بڑا ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جتنی ہو سکتی ہے نیکی کریں لیکن اس کو کنٹرول میں رکھیں. دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے اپنے دکھڑے سناتے رہنا اور اپنے اس راستے کی تکلیفوں کے قصے سناتے رہنا، بھی کس پہ احسان ہے؟ کس پہ احسان کر رہے ہو؟ اللہ پہ. اللہ پہ احسان جتا رہے ہو کہ تیرا کام کر کے ہمارے ساتھ یہ پیش آیا ہے. کسی انسان کے ساتھ بھی ہم ایسا کریں جو عام انسان ہے وہ بھی غصے میں آ جائے گا. ہم کس طرح اللہ کا غصہ بڑھکاتے ہیں؟ ہم اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے. یہ آنر ہے جو اس نے ہمیں بخشا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا دین دیا اور اپنے دین کی خدمت کی کوئی توفیق دی اور ہمارے ہاتھوں کچھ کام لیا، اور اب ہم اس طرح کی باتیں کر کے سب کچھ ضائع کر دیں. یہی شیطان کے ارادے ہیں. تو ہوشیار رہیے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اے میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں. اللہ وہ تو میرے قریب بھی نہ پھٹکے، یہ دشمن شیطان. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. دنیا کی مستیاں کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. قال رب ارجعون، کہتا ہے رب مجھے واپس لوٹا دے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں. امید ہے کہ اب میں نیک کام کروں گا. جھگڑوں میں پڑھ کے نیکیاں تو برباد کر دیتا انسان اور آگے کچھ نیکی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اب تو وقت گزر گیا، ہرگز نہیں، کلا، کوئی واپسی نہیں. یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. یاد رکھیے ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. جھگڑوں اور فساد میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنی پروڈکٹیوٹی کو ختم نہ کریں. صبر سے اللہ کی پناہ لیتے ہوئے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. رکاوٹیں تو ضرور آئیں گی، ہر نیکی کے کام میں آئیں گی. کبھی اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے اور کبھی ان شیطانوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے. فرمایا ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک، قیامت تک کوئی واپس نہیں آئے گا. پردہ آ گیا بیچ میں. پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، سب جدا ہو جائیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیونکہ ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اپنی جان میں مصروف ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا.
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، ہر شخص کی اس دن ایک ایسی حالت ہوگی یغنیہ، جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. اب دیکھیے ذرا سی بیماری آتی ہے تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اپنی جان کی پڑ جاتی کہ میرا کیا بنے گا. اور وہ تو پھر موت اور اس کے بعد کی زندگی، سور پھونکنے کا وقت ہے، وہ ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھیں گے. دنیا میں انسان تکلیف میں بھی کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں اچھا تمہارا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ابھی ہماری ایک بہن کی نانی فوت ہوئی تو کہتی ہے وہ اتنی خوش اخلاق تھی، اتنی خوش مزاج کہ اسپتال میں تھی، آئی سی یو میں تھی، جب کوئی ڈاکٹر آتا ان سے پوچھتا کہ آپ کیسی ہیں تو وہ ان سے پوچھتی ہیں میں تو ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نا اخلاق. کبھی ہم نے کسی ڈاکٹر سے پوچھا بھی آپ کیسے ہیں؟ وہی بیچارے پوچھتے رہتے ہیں آپ کیسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں تو پھر انسان کسی کا حال پوچھ لیتا ہے، مرتے مرتے بھی پوچھ لیتا ہے، وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہارا حال کیا ہے. دنیا میں کسی دکھ تکلیف میں انسان کہتے ہیں کیسے فیل کر رہے ہو؟ میں تو یہ فیل کر رہا ہوں، تم کیسے فیل کر؟ وہاں اتنا بھی کوئی نہیں پوچھے گا ایک دوسرے کو. اور سور پھونکنے والا فرشتہ وہ اپنی نگاہ بھی ادھر ادھر نہیں کرتا، عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، کان لگا رکھے ہیں، پیشانی جھکا رکھی ہے، سور منہ میں لے رکھا ہے کہ جب حکم ہو اس میں پھونک دے. تو صحابہ نے کہا اگر یہ حال ہے تو ہم ایسے میں کیا کہیں؟ فرمایا کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ صاحب السور جو ہے وہ نہایت ذمہ دار فرشتہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے دو روشن ستارے ہوں، اور ان کھلی آنکھوں سے ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے اور حکم کا منتظر ہے. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو انسان بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، گویا کہ وہ شبنم ہے یا سایہ، جس سے لوگوں کے جسم دوبارہ اگائیں گے، قبروں سے لوگ نکل آئیں گے. یعنی جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے لگیں گے. ہم سب بھی وہاں ہوں گے. اس دن کا سوچا کریں، اس دن کی فکر کیا کریں. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو آپ گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. یہ جیسے بھنی ہوئی سری ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی دیکھی ہوگی بکرے کی بھنی ہوئی سری، دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سکڑ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، تو جہنمیوں کے بھی ہونٹ سکڑ جائیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور رہو، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا. تم دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے صبر کا میں نے یہ پھل دیا. یاد رکھیے کہ ان سب باتوں کے جواب میں دین والوں کو کیا کرنا ہے؟ صبر. آج ان کے صبر کا میں نے یہ پھل دیا کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. اتنی تھوڑی ہے یہ زندگی، بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. اللہ آج ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا وقت بہت تھوڑا ہے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی الہ نہیں اس کے سوا. ہوا رب العرش الکریم، وہ رب ہے عزت والے عرش کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پاتے.
تو سورت کا آغاز ہوا تھا قد افلح المؤمنون، اور اختتام ہو رہا ہے کس سے؟ لا یفلح الکافرون، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دیجئے اور رحم فرمائیے، اور آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ آج کی دعا کیا ہے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سب شیطان کی اکساہٹوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔